اس لیے پوچھا کہ وہ جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا اس پر جواب ہی نہیں ان کے پاس. نہیں, پہلے یہ کہہ دیا کہ ایران نے کیا. اب کل رات میں انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے, اور صرف سوائے آپ کے, تو کہتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ نالج نہیں ہے. سب سے بڑا گھٹیا پن کا ثبوت اس سوال اور اس نقطے کے اوپر ہے. کہتا ہے ٹوما ہاک میزائل تو ہم نے ایران کو بھی شاید اس کے پاس بھی ہوں. ٹوما ہاک میزائل تو کئی ممالک کے پاس ہیں, ہو سکتا ہے ایران نے مارا ہو. میں جان بولٹن کو سن رہا تھا, انہوں نے الجزیرہ کے پاس کل انٹرویو دے رہا تھا. آپ کو پتا ہے وہ بھی کٹر ریپبلکن کو کی تنقید بھی کرتا ہے, جان بولٹن موچھوں والا, لیکن اس کے پاس بھی ثبوت نہیں تھا, اس کے پاس بھی دفاع نہیں تھا. یہ جو شجرہ طیبہ پہ بچیاں جو ایلیمنٹری اسکول کی تھیں 182 ان کو شہید کیا گیا. ٹوما ہاک میزائل, نیو یارک ٹائمز کی فائنڈنگ پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے, CNBC کی پڑھی ہوئی ہیں, فائنینشیل ٹائمز کی پڑھی ہیں, وال اسٹریٹ جرنل کی پڑھی ہوئی ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. خیر میں جو عرض کہتا تھا, سب سے بڑی شے اس کے گلے پڑی ہے, وہ وینیزویلا ماڈل, ڈیکیپیٹیٹ اینڈ ڈیلیگیٹ. اس کا خیال تھا قیادت ختم کریں گے اور قیادت آگے منتقل کریں گے تو ایران کی قیادت اور ایران کے شہری سربسجود ہوں گے. ٹھیک ہے, اسے علم نہیں تھا اس کا واسطہ کہاں سے پڑا ہے, اسے علم نہیں کہ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اداروں نے اسے رپورٹس ٹھیک دی تھی اور ان کا نالج ایران کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی ہوڑ متی اور پاگل پن ہے جس نے امریکہ, اسرائیل اور پوری دنیا کو اس دہانے پہ پہنچا دیا کہ جہاں آج انرجی کرائسس سے, انسرٹینٹی سے پوری دنیا کے کیپٹلز معاشی تباہ ہوئے پڑے ہیں, برباد ہوئے پڑے ہیں, چوک ہوئے پڑے ہیں. The Middle East that used to be known as the most safest heaven on planet Earth for petrodollar economy, for property and for etc., for IT, for data centers, no more a safe heaven. اب لوگ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی بات کر رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ممالک. آپ نے کہا نا ٹیپ, تو ٹیپ سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ولادیمیر پوٹن کی فون کال ہے 50 منٹ کی, جس کی اس فون کال کے بعد کی جو ایپیسوڈ تھی, پرسوں رات تھی غالباً, یہ اس فون کال کے بعد پہلے یہ جاتا ہے CBS پہ انٹرویو دینے, پھر جاتا ہے فلوریڈا میں جو اس کا گولف کورس ہے وہاں پہ ریپبلکنس کو سر ایڈریس کرتا ہے, پھر آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے, اور تینوں میں مور اور لیس کانٹینٹ ایک جیسا ہوتا ہے, جس میں یہ چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہے اور اپنی فتوحات گن رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے امریکہ کی, ہم نے جو اہداف 4-5 ہفتوں میں پورے کرنے تھے ابھی کر لیے ہیں. تو میں نے وہ تینوں چیزیں دیکھی, تو میرا بحیثیت صحافی انالیسس یہ تھا کہ ہی از اباؤٹ ٹو اینڈ دا وار, لیکن اس کے پاس وہ نقطہ نہیں آ رہا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ جنگ ختم کرے. جان بولٹن کی آپ نے بات کی, جان بولٹن نے اس انٹرویو میں ایک اور بات یہ کی تھی کہ جب اس کو یہ لگنے لگے گا کہ اہداف حاصل نہیں ہوئے اور اس کا ملبہ ڈلنا ہے, تو یہ ملبہ اپنے سر پہ نہیں لے گا, یہ بینجامن نیتن یاہو پہ ڈال دے گا, اسرائیل پہ ڈال دے گا, اور اس کی بالکل پورے امکانات ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی 2 اور سٹنگ سینیٹرز کہہ چکے ہیں کہ یہ اسرائیل پہ ڈالے گا کہ انہوں نے مجھے پھنسایا, کیونکہ اب یہ تو ادراک ہو چکا کہ اسرائیل جنگ میں لے کے آیا. 18 خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی, اسٹرائک نہ کیجیے گا, قیادت ختم نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ اہل ایران ہیں. یہاں پہ اپنے قیادت کو ختم کر کے آپ امیجن کریں ذرا, یعنی ایک ملک جہاں چند ہفتے پہلے مہنگائی اور افراط زار اور روزگار کے مسائل کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج سڑکوں پر ہے, جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے اور تاریخی احتجاج ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں عوامی ریلیاں ایران میں نہیں دیکھی ہم, اور اتنی بڑی تعداد میں ان کا قلع کما کرنے کے لیے بھی جانے نہیں گئی نا. اچھا, میں نے تو نہیں دیکھی اپنی صحافت میں, جو مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں, اتنی بڑی ایران میں دیکھی. آپ ان کی کامن سینس چیک کریں کہ وہاں پہ اتنا بڑا احتجاج, اتنی بڑی ایجیٹیشن اس سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی, تو آپ نے اس کے اوپر بینک آن کرنے کی بجائے, اب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ, میں ان کی کامن سینس کو ہٹ کر رہا ہوں. دا مومنٹ یو کلڈ اور مارٹائڈ جناب آیت اللہ شہید, جب ان کو آپ نے شہید کیا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قوم کی اپنے راہبر, اس قوم کی اپنی مذہبی اساس, عقیدت اور روحانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ وینیزویلا نہیں ہے, یہ لیبیا نہیں ہے, یہ عراق نہیں ہے, یہ ایران ہے. وہی قوم جو مہینہ ڈیڑھ پہلے سراپا احتجاج ہے سڑکوں پر, مصطفیٰ خامنہئی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی, وہ تہران سکوائر کے اندر باہر لاکھوں کی تعداد میں غم اور گریہ میں مصروف تھی اور لبیک کہہ رہی تھی خامنہئی صاحب کو, ان کے بچے کو, ان کی شہادت کو سلام پیش کر رہی تھی. وہ قوم جو پورا مہینہ پہلے بھوک ننگ سے پیاس سے مبتلا ہو کے احتجاج کر رہی تھی. تو ان کی اس پالیسی کا کریڈٹ بھی ٹرمپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اس قوم کو مجتمع کر دیا, آپ نے اس قوم کو تیار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی مر جائیں گے. ایرانین کے ہاں جو حرمت ہے, دیکھیں یہ جو روایتی جنگ جیتنا ہارنا غیرت, یہ چھوٹے فنومن ہیں. ان کے ہاں جو اپنی دھرتی سے بنت ہے, جو 5000-10 سال پرانی ہے,
اور جو اپنی روحانی عقیدت ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. تو یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ماڈل ہوا ان کا فلاپ. اب یہ جو موت کی وادی والا کھیل ہے یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں مزید جاری رہے گا. روزانہ 55 سے 60 آئل ٹینکرز آبنہ حرمت سے گزرتے تھے 27 فروری 26 فروری سے پہلے. اب تک میرے خیال 4 یا 5 گزرے ہوں گے, اور وہ بھی ایسے جہاز گزرے ہوں گے جن کو ایران نے اجازت دی ہوئی ہے. کوئی چینی ہوگا, کوئی روسی ہوگا, سنا ایک آدھا کوئی پاکستان کو فائدے دینے والا بھی گزرا ہے, لیکن پاکستان تو تیل کی درخواستیں ٹینڈر ڈال رہا ہے کہ ہمیں دے دیں. اور عجب بات ہے 120 تک گیا پر بیرل اور پھر 83-85 پر آیا, لیکن ہم نے 55 روپے وہیں رکھے ہوں. اچھا میرا ایک سوال جو ایک خطرناک بات میں بتا دوں آپ کو. ایک ان کی سینیٹر ہیں کنیٹیکٹ سے جن کا نام ہے رچرڈ بلومینتھل. اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم جو بریفنگ کل 2 دن 3 دن بریفنگ ہوتی رہی ہیں, اور جو ہم کل بریفنگ لے کے آئے ہیں اس میں یہ کہتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اس رستے پر چل پڑے ہیں جب امریکن ٹروپس جو ہیں یہ گراؤنڈ میں ہوں گے ایران میں ٹو اکمپلش اینی آف دی پوٹینشیل آبجیکٹیوز لیفٹ. جو نہیں آپ سمجھتے ہیں, وہ تو علی لاریجانی نے بھی کہا کہ ہم تو جہنم کے کتوں کے لیے رقص کرنے کی اسے سرزمین نہیں چھوڑیں گے, یہ آئیں ہم انتظار کر رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے حوالے سے وہ جو پہلے مس ریڈ کیا گیا ہے تو اب پھر ایک اور غلطی دہرائی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ امریکی ادارے سے ٹرمپ کو یہ کرنے دیں گے, کیونکہ ڈیلٹا فورس وینیزویلا جا کے بندہ پڑھ لے آئے یہ اور بات ہے. ڈیلٹا فورس یا اسپیشل فورسز ایران میں اتریں اور اتر کے یورینیم انریچڈ جو پائلز ہیں وہ لے کے باحفاظت ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں, ایران میں نہیں ہو سکتا. ایران میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جنتا آپ کے ساتھ نہیں ہے, اپنی قیادت کے ساتھ ہے, اپنی زمین کے ایک ایک انچ کے ساتھ ہے. ایران میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 9-10 کروڑ آبادی کا ملک ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاسداران انقلاب ابھی ختم نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فوج ابھی ختم نہیں ہوئی, پولیس ابھی ختم نہیں ہوئی. ایرانینز آر پریٹی مچ دیئر. بمباری تقریباً کارپیٹ بامبنگ ہوگی نا. یعنی اب اگر اسرائیل اور امریکہ یہ دعوے کریں کہ ہم نے 5500 6500 7500 اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے تو کارپیٹ بمباری ہے نا. اور یہ تیزاب گردی جو ہے, آپ کیمیکل پہ آ گئے لیبنن میں, ساؤتھ لیبنن میں آپ وائٹ فاسفورس یوز کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میری بات ہوئی جان حسین سے, تو جان نے یہ بتایا رات کے 12 کا وقت ہوگا تو ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی تھی. تو جان کہتا ہے کہ جس طریقے کی وہ آئل ڈپو کے اوپر حملہ ہونے کے بعد وہ جو گیسیفیکیشن جو ہوئی ہے, تو کہتا ہے کہ ہم مضافات میں ہوتے ہوئے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو تہران کے شہروں کا کیا حال؟ تو وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ تہران کے وسط میں اگر یہ ہوا ہے تو وہ اگر پورا نہ جلے تیل تو تیل مختلف کیمیکلز میں تبدیل ہو جاتا ہے جو بعد میں کینسر. آپ سے مرض کرتا ہوں, اس کے اوپر ہم نے تحقیق باقاعدہ کی. یہ میں اسے کہوں گا اسرائیل کی جانب سے یہ تیزابی بارش کی سوچی سمجھی سازش ہے. یہ کیمیکل وار فیئر میں اسرائیل کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے 2 ثبوت ہیں, ایک تہران اور ایک لیبنان. تہران والی جو کہانی ہے, کیا وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو منع کر رہا ہے کہ آئل ڈپو کو ٹارگٹ نہ کرو. اس کی وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کا پریشر ہے, انرجی کرائسس کا خطرہ ہے, اور پھر انہیں پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. جب آپ 50 سے زائد آئل ڈپو کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ جو سیوریج لائن یا عام گلی محلے کی نالیاں ادھر تیل بہتا ہے اور وہ ایک جلتی ندی کا منظر پیش کرتی ہیں. آئل جب ایویپوریٹ ہوتا ہے جل کے اوپر جاتا ہے, بادل جو بنتے ہیں تھک لیئر بن جاتی ہے بلیک کلر کی, جس میں جب بادل برسیں گے, برسنے سے پہلے اور برسنے کے بعد ایک تو آبویسلی نائٹروجن ہے, سلفر ہے, فاسفورس اس کے امپیکٹ ہیں, اس سے فوری طور پر سکن جل جاتی ہے. اتنی خطرناک حد تک جل جاتی ہے کہ فوری علاج نہیں ہوتا. پھیپھڑے جو ہیں بچوں کے اور بزرگوں کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیل نے ڈپو کو نشانہ بنایا کہ تیزابی بارش برسے, اور اہل ایران جو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے, ہو چکی اس کے بعد اہل ایران اس بارش سے متاثر ہو کے خوف میں مبتلا ہیں. یہ ہے تیزابی بارش کا ارادہ ادھر تہران میں. اور دوسرا لیبنان میں, ساؤتھ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے جہاں پہ وائٹ فاسفورس 6 سے 7 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو چکا. ہاں جی, ہمارا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا لبنان پہ فوکس نہیں کر رہا. وہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. کم از کم کو 400-500 بندہ شہید ہو چکا ہے, 6-7 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو چکا ہے. کل تک تو وہ 486 کلیم کر رہا ہے, 500 زائد ہو گئی ہے تعداد.
ساؤتھ لیبنان میں ایک علاقہ ہے یومس کے نام سے, وہاں پہ انہوں نے وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا. اچھا ورلڈ وار 1 میں 2 میں اور ہم نے کلورین گیس کے معاملات سنے ہوئے تھے. پھر امریکہ نے یہ مسٹرڈ گیس بھی یوز کی ہوئی ہے. ویتنام میں انہوں نے فصلوں اور پھلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک عجیب سی گیس ایجنٹ ایک دریافت کیا تھا, اس کا استعمال کرتے تھے. بڑے خطرناک رہے ہیں یہ سارے لوگ. تو پھر بعد میں دنیا کو ہوش ہے کہ یار یہ کیمیکل وارفیئر نہیں کرنا, یہ بڑا نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ جو فاسفورس ہو یا کلورین ہو اس میں تو ایسی اور پھر غازہ میں ان کم وقتوں نے ایسی گیسیفیکیشن بھی یوز کی کہ ہڈیاں تحلیل ہو گئی وہاں پہ متاثرین کی. تو اب انہوں نے وائٹ فاسفورس وہاں استعمال کر کے اس جیسے ہی فاسفورس آکسیجن کو ایکسپوز کرتا ہے, آکسیجن کے سامنے سے لے کے آتے ہیں آپ, تو اس آگ لگتی ہے شدید, اور شدید دھواں پھیلتا ہے. وہ انسان جو آس پاس ہوتے ہیں اس کی تاب نہیں لا سکتے, بالکل نہیں لا سکتے. وہ اس حد تک وائٹ فاسفورس کی آکسیجن کے ساتھ ملاپ کے نتیجے میں جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس حد تک خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈی تحلیل ہو جاتی ہے کھڑے کھڑے اگر زیادہ مقدار ہو. وائٹ فاسفورس کے استعمال کی اجازت ہے, اب یہ باریک بات ہے, اجازت ہے کہ آپ دشمن کو نظر نہ آئے اس کے لیے کلاؤڈی لیئر پیدا کرنے کے لیے آپ سرٹن اماؤنٹ میں وائٹ فاسفورس یوز کر سکتے ہیں. لیکن وائٹ فاسفورس ایز بیسک ٹول ٹو ٹارگیٹ ہیومینٹی, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسرائیل اب کسی بھی نہج پہ جانے کو تیار ہوا پڑا ہے. اور اب BBC فارسی کے رپورٹر کو میں نے دیکھا, کچھ انڈین جرنلسٹ واپس آئے ان کو بھی میں نے دیکھا, کچھ CNN کے جرنلسٹ کو میں نے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ ایران از اونلی سفرنگ. اب جو کل رات تک BBC فارسی کا نمائندہ وہاں کھڑا ہو کر رپورٹ کر رہا تھا, وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے شہر سنسان ہوئے پڑے ہیں اور یہاں پہ ملبے ہیں, ڈیبریز ہیں. اسرائیلی حکومت نے منع کیا دکھانا نہیں, دکھانا نہیں, لیکن یہاں پہ سائرن بجتے ہیں, محلے گلیاں سنسان ہیں, اور جو بامب سے چھپنے کے لیے شیلٹرز ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں. اور یہ تک رپورٹ کیا گیا کہ جو نیتن یاہو ان کی جو اہم ترین حساس انسٹالیشنز ہیں وہ عوامی مقامات میں ہیں, جان بوجھ کے ملٹری ہیڈ کوارٹر سے لے کے ایئر فورس ہیڈ کوارٹر سے لے کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے لے کے آس پاس آبادی ہیں تاکہ اس کا شیلٹر بنا رہے. یہ جو 2 دن پہلے جو حملے کیے پاسداران انقلاب نے, تو وہ ان شہری علاقوں میں جا کے گرے جہاں پہ نیتن یاہو کا گھر تھا, اور خدشہ تھا کہ نیتن یاہو کا بھائی مارا گیا. یہ بڑی خبر وائرل